بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آسان لسان القرآن کے اندر ہمارا 8واں درس ہے، جس کے اندر ہم آج جملہ شروع کریں گے، اور جملے کے اندر انشاءاللہ ہم آج جملہ اسمیہ اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس کے کیا پارٹس ہیں، کس طریقے سے اس کو یعنی کریٹ کیا جائے گا، اس کے متعلق کچھ چند چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو درس کو شروع کرنے سے پہلے وہی چیز دوبارہ پڑھ لیجئے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ چیز آسان فرما دے۔ تو سب سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے صرف رکھ کے کہ پچھلی دفعہ ہم نے معرفہ کو دیکھا تھا، چند چیزیں صرف دہرا کر، کچھ اضافی ایک دو چیزیں بتا کر آگے ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے پچھلی دفعہ جو دیکھی تھی وہ یہ معرفہ کی اقسام کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو آپ نے یہ جو موٹی موٹی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ آج سے ہم جملوں کا آغاز کریں گے، تو ان جملوں کے آغاز میں یا جملے بنانے میں یہ تمام جو چیزیں ہم نے کسی اسم کے بارے میں پڑھی تھیں، اسم کی وسعت، اس کا عدد، اور اسی طرح اسم کا جنس، اور اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اسی طرح اس کا اعراب، یہ تمام چیزیں ہمیں وہاں پر کام آئیں گی۔ تو اصل میں بعض جو بھائیوں کے ذہن میں تھا کہ ہم یہ ساری کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا اصل میں اپلیکیشن کیا ہے، تو آج سے انشاءاللہ اس کی اپلیکیشن شروع ہو جائے گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان سب کا علم ہونا وہ کتنا ضروری ہے۔ تو ہم نے معرفہ پڑھا تھا، تو معرفہ کے اندر صرف یہ 4 چیزیں، اس کو دوبارہ ایک دفعہ یاد رکھ لیں کہ معرفہ کا کیسے پتہ چلتا ہے، اسم کی وسعت کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ ہم سمپلی دیکھیں گے کہ اسم معرفہ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ معرفہ ہے تو اوکے، نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے، سمپل۔ تو اسی لیے نکرہ پہچان کرنے کے لیے ہم معرفہ کے اصول اپلائی کریں گے۔ تو معرفہ کے اندر 5 چیزیں صرف آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں علم ہو، اگر کوئی چیز اس میں علم ہے یعنی چیزوں کے جو نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں، جیسے زید ہے، لاہور ہے، تو یہ سب معرفہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ضمائر ہیں، اس میں ضمیر ہوا، ہیا وغیرہ، یعنی کسی اصل نام کی جگہ جو استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی سارے معرفہ ہیں۔ اسی طرح اس میں اشارہ، یہ سب بھی معرفہ ہیں۔ اور اسی طرح اس میں موصول، یہ بھی معرفہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی موصول سے مراد یعنی جو جوڑنے کے لیے استعمال، جیسے الذی، اللہ تھی، آپ عربی میں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر جا بجا یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح آخری چیز جو تھی معرف باللام، کہ لام یا الف لام لگا کر جن چیزوں کو ہم بنا لیتے ہیں معرفہ، تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ تو ہم نے اسی طرح ایک آج جو ہمارے سامنے نیا سوال ہے، وہ یہ جو ہم نے آج معرفہ کے حوالے سے صرف ایک چیز دیکھنی تھی جو پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، وہ ہم دیکھ کے تو آگے جملہ شروع کریں گے۔ وہ یہ کہ الف لام ہم نے کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے ساتھ الف لام لگا دیں تو وہ چیز معرفہ بن جائے گی۔ جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر دیکھا تھا کہ قلم، کرسی، لندن، کتاب، یہ مختلف لفظ ہیں ہمارے سامنے، تو قلم کو معرفہ بنانا ہو تو القلم لگ جائے گا، کرسی کو معرفہ بنانا ہو تو الکرسی لگ جائے گا، کتاب کو بنانا ہو تو الکتاب لگ جائے گا۔ لیکن کیا لندن کو معرفہ بنانا ہے اور اس کے ساتھ ال لگانا ہے؟ تو نہیں لگانا ہے۔ کیوں؟ اس کی واضح وضاحت ہم نے دیکھ لی تھی کہ لندن بذات خود معرفہ ہے، یعنی یہ اس میں علم ہے، تو ہم نے لفظوں کو اصل میں پہچان کرنی ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس میں علم جو ہے یا خود جو چیزوں کا نام ہے اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی لیے ان کے ساتھ الف لام نہیں لگایا جائے گا۔ یعنی جب بھی آپ کو دل کرے یا کوئی ضرورت پڑے کہ جناب فلاں چیز کو ہمیں معرفہ چاہیے، تو ہم نے کس کو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، اس کا کرائٹیریا ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ ہم جس پر مرضی الف لام لگا سکتے ہیں، سوائے کس کے کہ جو ذاتی نام ہے۔ جو چیزوں کے ذاتی نام ہیں ان کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے، ورنہ جدھر مرضی لگا لیں۔ جیسے لندن تھا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس لیے وہاں پر الف لام نہیں لگے گا۔ زید، یہ ایک آدمی کا نام ہے، اس لیے الف لام نہیں لگے گا۔ زینب نام ہے، نہیں لگے گا الف لام۔ لاہور یہ جگہ کا نام ہے، الف لام نہیں لگائیں گے۔ تو لہٰذا جو نام ہیں، ناموں کو چھوڑ کر ہر چیز کے ساتھ آپ بلا جھجک جو ہے الف لام لگا سکتے ہیں، اور اس سے وہ چیز معرفہ بن جائے گی۔ اور ایک اور چیز نوٹ کرنے کے حوالے سے وہ یہ کہ کویشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ الرحمن، اللہ کے یہ نام ہے 99 نام، ان میں سے الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، سب کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں کیوں ہے؟ تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ اصل میں جو اصل ان کی دیکھیں تو وہ رحمان ایک عام لفظ ہے، رحم کرنے والا، یہ ایک عام تھا، یعنی نکرہ تھا، اس وجہ سے اس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہے۔ یعنی وہ اصل میں ذاتی نام نہیں ہے، رحمان کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا کر اس کو اصل میں بنایا گیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ہے جس کا نام
کچھ ایسا ہو، یعنی کسی کا نام ہی یہ ہے متین فار ایگزامپل، کسی کا نام ہے رحمان، تو یہ اس کا نام ہے تو اب اس کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ جو ہے یہ صفات ہیں، اور صفات کو اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، یعنی الف لام لگا کر ان کو معرفہ بنا دیا گیا ہے، ورنہ وہ عام ہیں، وہ تو عام چیزیں ہیں، رحمان عام ہے، رحیم عام ہے، ٹھیک ہے، تو مالک انسان بھی کئی چیزوں کا مالک ہوتا ہے، المالک اسی لیے لگا کر اس کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا جو نام بذات خود ہے، تو اللہ کا نام اس کا ذاتی نام ہے، یعنی یہی اصل میں راج موقف یہی ہے کہ اللہ کا نام اس کا ذاتی نام ہے، اور یہ اس میں جامد ہے، یعنی یہ خود اللہ یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی چیزوں کو ملا کے نہیں بنایا ہے، جبکہ گرامر والے جو ہیں، گرامر والوں کی رائے تھوڑی مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام اللہ میں بھی اصل میں الہ کے شروع میں ال لگایا گیا ہے، اور اس لیے یہ بنتا ہے اللہ، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ الف لام بھی جو ہے اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، اسی وجہ سے جو اللہ کے اعراب اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر، تو آپ کو اعراب اسی طرح نظر آتے ہیں کہ اللہ 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 ہی، آپ کو تینوں نظر آئیں گے، تو آپ کو تینوں ہی شکلیں نظر آ جاتی ہیں، للہ، ٹھیک ہے، آپ کو یہ لفظ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ آپ کو نظر اس لیے آتے ہیں کیونکہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ ایک منصرف اسم ہے، یعنی غیر منصرف نہیں ہے، یعنی اس کے اندر جو پیش لگی ہے ایک، یعنی جو دو حرکتیں نہیں ہیں اللہ کے نام کے اندر، وہ اس وجہ سے کہ اس کے شروع میں الف لام لگائے، تو یہ گرامر والوں کی رائے اس کے مطابق یہ ہے۔ تو یہ چند وضاحتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ اب آج ہم اپنا نیا ٹاپک جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں کہ ہم آج جملے کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کیونکہ بات ہم نے جملے کی کرنی ہے، تو جملے کے اندر کیونکہ ہم مختلف لفظوں کو اسماء کو استعمال کریں گے، تو اس وجہ سے ہم نے جو پچھلے لیکچرز تھے ان کے اندر یہ اسم کے بارے میں 4 چیزوں کو پڑھنا جو ہے اس کے اوپر بہت زور دیا، اور اسی کو پہلے سب سے رکھا تھا کہ کسی اسم کو ہم پراپرلی استعمال نہیں کر سکتے جملے کے اندر جب تک ہمیں اس کی جنس کا پتہ نہیں ہے، اور جنس کے بارے میں ہم نے مختصراً دیکھا تھا کہ جنس مذکر یا مؤنث ہوتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم مؤنث کو چیک کریں گے، اور اگر وہ مؤنث نہیں ہے تو پھر وہ مذکر ہے، اور مؤنث میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ مؤنث جو ہیں وہ حقیقی مؤنث ہیں اور کچھ غیر حقیقی ہیں، اور جو غیر حقیقی مؤنث وہ ہیں کہ جن کے متقابل جس کے اپوزٹ کوئی حقیقی مذکر ہو، اور غیر حقیقی مؤنث میں ہم نے پھر دیکھا تھا کچھ علامت سے پہچانی جاتی ہیں جیسے گول تا سے، اور الف مکسورہ اور الف ممدودہ وغیرہ سے، اور بعض وہ ہیں جن کے ہم نے کچھ گروپس دیکھ لیے تھے جیسے ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، اور اس طرح، تو کچھ یعنی سماعی مؤنث تھی۔ اسی طرح ہم نے عدد میں دیکھا تھا کہ عدد عربی زبان میں 3 طرح کے ہیں، واحد یعنی ایک کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہے، اور ہم نے دیکھا تھا آنی، یعنی آنی کسی لفظ کے آخر میں آنی لگا دیں تو وہ چیز جو ہے وہ مثنیٰ بن جاتی ہے، وہ لفظ مثنیٰ بن جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے مؤنث کے اندر دیکھا تھا کہ گول تا ہٹا کر اس کے ساتھ آنی لگا دیں تو وہ چیز بھی مؤنث بن جاتی ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد جمع ہم نے دیکھی، تو جمع کے اندر ہم نے دیکھا کہ جمع 2 قسم کی تھی، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم کے اندر اصل لفظ ویسے کا ویسا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کتاب سے کتبن، تو اس میں ٹوٹ گیا، لفظ ٹوٹ گیا، اور بعض میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کچھ اوزان دیکھ لیے جمع مکسر کے اندر، اور جمع سالم کے اندر ہم نے فارمولہ دیکھا تھا کہ اون نہ لگا دیں مذکر کے ساتھ وہ چیز جمع بن جاتی ہے، اور مؤنث کے ساتھ آتن لگا دیں تو آتن لگانے سے وہ چیز جمع بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے وسعت دیکھا، نکرہ اور معرفہ پچھلے درس کے اندر، کہ اور اس کو ہم نے ابھی بھی دوبارہ تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اعراب کو دیکھتے ہیں، تو اعراب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی اسم جو ہے اس کا معنی تبدیل نہیں کرتا اعراب، لیکن اس کی شکل بدل جاتی ہے، وہ مرفوع، منصوب یا مجرور، یعنی رفع، حالت نصب اور حالت جر کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر واحد ہو تو اس کو رفع جو ہوتی ہے اس کے اندر 2 پیش آتی ہیں، نصب کے اندر 2 زبر اور 1 الف آخر میں آتی ہے، اور اسی طرح جو جر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آخر میں 2 زیریں آتی ہیں، تو مذکر مؤنث میں یہی چیز چلتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مثنیٰ ہے، مثنیٰ بناتے ہوئے اعراب کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ مرفوع حالت کے اندر آنی کی ساؤنڈ ہے، یعنی اس میں ساؤنڈ ہے، یعنی جمع کے اندر ہم نے مثنیٰ کے اندر کیا دیکھا کہ ساؤنڈز ہیں، آنی یہ مرفوع ہے، اور منصوب اور مجرور میں دیکھا تھا آنی عینی، عینی، تو عینی کی ساؤنڈ منصوب اور مجرور کے لیے ہے، اور یہ دونوں چیز یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جمع جو سالم ہے اس کے لیے اعراب کس طرح سے لگائے جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ مرفوع میں اونا کی ساؤنڈ ہے جیسے مسلمونا، اور اس کے بعد منصوب اور مجرور حال میں اونا کی بجائے اینا ہو جاتا ہے، یعنی مسلمینا، مسلمینا،
اور مؤنث کے اندر کیا ہے؟ آتن کی ساؤنڈ ہے جمع سالم کے اندر، جیسے مسلماتن اور اس کے بعد مسلماتن مسلماتن، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آتن اور آتن اور آتن کی ساؤنڈز ہم لگاتے ہیں منصوب اور مجرور کے اندر۔ اور آخر میں ہم نے جمع سالم جمع مکسر دیکھا تھا، مکسر اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم واحد کو بناتے ہیں، واحد کے اعراب کو بناتے ہیں، اسی طرح سے جمع مکسر کے اعراب کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آگے ہم آج جملے کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو جو جملہ ہے وہ کیا ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور جملے کے حوالے سے ہم پہلے ایک چیز جو پڑھ چکے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جملے کچھ اسمیہ ہیں، ہم نے شاید پہلے لیکچر کے اندر یہ بات کی تھی، اور کچھ جملے اسمیہ ہیں اور کچھ فعلیہ۔ اسمیہ وہ جملے جو اسم سے شروع ہوتے ہیں، اور فعلیہ وہ جملے جو فعل سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اصل میں جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ یعنی کیا چیز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جملہ جو ہے وہ کس طرح کی ہمارے سامنے سچویشنز آتی ہیں، اور کیا وہ جملے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تاکہ ہم کلیئرلی جملے کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جملے میں مثال کے طور پہ تو ہمارے سامنے یہ ایک دو الفاظ ہیں، مشکل سبق، یہ ہمارے سامنے ایک دو الفاظ لکھے ہیں، مشکل سبق۔ تو کیا ہم اس کو جملہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ مشکل سبق یہ دو الفاظ ہیں، لیکن کیا اس سے کوئی بات مکمل ہو رہی ہے؟ صرف ایک بات کی گئی ہے مشکل سبق، کوئی مکمل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سیاق و سباق ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زید کی کتاب، یہ کچھ الفاظ ہیں ہمارے سامنے۔ پھر اسی طرح یہ کتاب، یہ لکھا ہے یہ کتاب، تو کیا یہ جملہ ہے؟ اسی طرح کتاب میں، یہ بھی ایک لفظ، دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم جملے کو جو پراپرلی ڈیفائن اگر کرنا چاہیں نا، تو وہ یہ ہے کہ ہم ایسے الفاظ کا وہ مجموعہ کہ جس کے بعد مطلب بالکل واضح ہو جائے، یعنی اس کے بعد پھر مزید وضاحت کی ضرورت نہ پڑے کہ کیا، یعنی مشکل سبق اب کیا بات کرنی ہے، زید کی کتاب تو پھر کیا کریں، یعنی پوری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو ہم جملے کی جو ڈیفینیشن پراپر کریں گے وہ یہ کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، یعنی اس میں پھر کوئی ابہام باقی نہ رہے، پوری بات سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ ایک دو لفظ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات پوری سمجھا جائیں، تو وہ اصل میں پورا جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے اگر کہا جائے، جیسے لکھا تھا یہاں پر یہ کتاب رائٹ سائڈ میں، تو اگر میں ساتھ لکھ دوں یہ کتاب ہے، اب یہ پورا جملہ ہو گیا۔ یہ کتاب کلیئر نہیں ہے، یہ کتاب تو کیا مطلب، یہ کیا کتاب اچھی ہے، یہ کتاب گم گئی ہے، یہ کتاب بڑی ہے موٹی ہے، پتہ نہیں چل رہا، بات مکمل نہیں تھی۔ اب یہاں پر یہ کتاب ہے کہہ کے بات کو مکمل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہے صرف لگانے سے وہ جملہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یعنی یہ جو چیز ہے یہ جملہ کہلاتی ہے کہ جس میں الفاظ ہوں اور الفاظ کو جمع کیا گیا ہو، لیکن ایک پوری کمیونیکیشن ہو رہی ہو، ٹھیک ہے؟ بات پوری ہو جائے، بات میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اور دوسری یہ چیز، جیسے ہم نے دیکھا رائٹ سائڈ میں مختلف ہم نے جملوں، یہ چھوٹے چھوٹے کوئی الفاظ لکھے تھے، اس میں مشکل ایک لفظ ہے، سبق ایک لفظ ہے، زید ہے، کتاب ہے، اسی طرح یہ ہے، میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک جو لفظ ہے یہ ایک مفرد کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں جو اکیلا ایک لفظ ہے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد، یعنی وہ فردن وہ اکیلا ہے، وہ مفرد ہے۔ اور اس سے ہم ایک نئی چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ جب دو مفرد جیسے ہمارے سامنے مشکل سبق، زید کی کتاب، تین تھے یہاں پہ، یہ کتاب دو، کتاب میں یہاں پہ دو مفردات ہیں، یہ کتاب میں دو مفردات، زید کی کتاب میں تین مفردات ہیں، تو مختلف مفرد مل کے ایک مرکب بناتے ہیں۔ تو یہ جو رائٹ سائڈ میں تھے نا، یہ ہمارے سامنے مرکب قسم کے جملے تھے، یہ بھی جملے تھے لیکن مرکبات تھے، یہ مرکبات تھے، لفظوں کو صرف جوڑا گیا تھا، ایک پراپر جملہ نہیں تھا کہ جس کے اندر بات پوری سمجھ میں آ جاتی۔ تو یہ مفرد کو مفرد سے ملانے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ تو مرکب کے اندر ہمارے سامنے ایک آتا ہے مرکب ناقص۔ تو رائٹ سائڈ میں جو ہمارے سامنے یہ جو مثالیں تھیں، یہ اصل میں ناقص مرکبات تھے، الفاظ ہم نے رکھے تھے ایک جگہ پہ، مرکبات تھے تو لیکن ناقص تھے، بات واضح نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ جو ہم نے بعد میں ایک جملہ جس کو ہم نے کہا، یعنی یہ کتاب ہے، یہ پورا ایک جملہ مکمل بن گیا۔ تو یہ بھی اصل میں ایک مرکب ہے، یعنی الفاظ اس میں بھی ہیں، یہ ایک مفرد ہے، کتاب ایک مفرد ہے ایک مفرد ہے، لیکن ان تین مرکب یعنی مفردات کو ملانے سے جو مرکب بن رہا ہے وہ معنی پورا واضح کر رہا ہے، لہٰذا یہ مرکب کہلاتا ہے مرکب تام۔ تام کا مطلب یعنی تمام، مکمل، یعنی یہ بالکل ایک کمپلیٹڈ مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان الفاظ کو ملانے سے جو ایک جملہ بنا ہے یہ کمپلیٹ جملہ ہے، اس کے اندر اب مزید کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک پورا معنی اپنا دے رہا ہے۔
تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں، جبکہ اگر معنی پورا نہ دے رہا ہو تو وہ مرکب تو ہے لیکن مرکب ناقص ہے۔ تو یہ بات اصل میں ایک بنیادی سمجھنے کی پہلے ضرورت تھی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں یہ کہ یہ جو مرکب تام ہم نے بات جس کی یہی اصل میں جملہ کہلاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کر دی ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے، بات واضح کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم مرکب تام کہیں تو وہ اصل میں جملہ ہی ہے، یا اگر ہم جملہ کہیں تو اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ مرکب ہے لیکن مرکب تام کی ایک قسم ہے، یعنی مرکب تام ہے۔ جملہ از اکول ٹو مرکب تام، یا پھر مرکب تام از اکول ٹو جملہ، جیسے مرضی کہہ لیں۔ تو جو پورا معنی دے گا وہی جملہ ہوگا اور وہ مرکب تام ہوگا۔ اور یہ بنتا کیسے؟ مفردات سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں کہ جملہ اسمیہ اب کیا ہے، یعنی ہم نے جملہ دیکھا کہ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے فوکس کرنا ہے جملہ اسمیہ کے اوپر۔ فعلیہ کیوں نہیں کم کر رہے؟ فعل کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، ابھی تک ہم نے ٹچ نہیں کیا، تو ہم انشاءاللہ پہلے جملہ اسمیہ کو اچھی طرح پڑھیں گے اور بعد میں پھر انشاءاللہ اس کے وقت کے اوپر جملہ فعلیہ کو بھی پڑھیں گے۔ تو جملہ اسمیہ وہ کیا ہے؟ یعنی ایسا جملہ، یعنی اس کی اگر سمپل ڈیفینیشن کرنی ہو تو ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، یعنی جملہ ہو اور اس کی ابتدا اگر اسم سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر اسم آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسم میں ہم نے یہ بھی بات دیکھی، میں پہلے شاید لیکچر میں بات کی تھی کہ اسم کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی اسم کے اندر نام بھی خود شامل ہے اور اسی طرح اس کے اندر اس اسم کا ضمیر بھی شامل ہے، اسی طرح ایڈجیکٹیوز بھی شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں اسم ہی کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں۔ تو اگر کوئی جملہ ان سب میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی شروع ہوتا ہے تو اصل میں وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اب ہم اس کو ایگزامپل سے اور پریکٹیکلی کرنا شروع کرتے ہیں اور دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے جملے۔ اب ہمارے سامنے ایک اردو کا جملہ ہے، زید نیک ہے، ایک پوری بات ہے کہ زید نیک ہے، ہمیں پوری ایک مفہوم کمیونیکیٹ ہو گیا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے زید نیک ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے شروع میں ایک لفظ ہے زید اور بعد میں ہے نیک ہے۔ تو زید کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے اور وہ بات کیا کی گئی ہے کہ وہ نیک ہے۔ تو یعنی جملہ اسمیہ میں جس لفظ کے ساتھ، جس اسم کے ساتھ جملہ شروع کیا جاتا ہے، جملے کی ابتدا کی جاتی ہے، جملے کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، تو وہ جو سٹارٹنگ جو ناؤن ہے، جو شروع کرنے والا اسم ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ یعنی جملہ اسمیہ جس اسم سے، جس نام سے شروع ہو، اس چیز کو، اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مبتدا ہے اس جملے کے اندر۔ تو ہمارا یہ جو جملہ اردو میں لکھا ہوا ہے زید نیک ہے، تو اس میں مبتدا کون ہے؟ یعنی کس سے جملہ شروع ہو رہا ہے؟ وہ زید ہے، یعنی زید سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پھر زید کیا ٹھہرا؟ زید کو ہم کہیں گے کہ زید مبتدا ہے، یعنی مبتدا مطلب جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جس سے شروعات ہو رہی ہے، جس سے ہم جملے کا سٹارٹ لے رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ زید۔ اچھا، اس کے بعد نیک ہے کیا ہے؟ زید کے بارے میں ایک خبر ہے، یعنی زید کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ نیک ہے وہ۔ تو مبتدا کے بارے میں جو بھی بات کی جا رہی ہو، یعنی زید کو ہم نے کہہ لیا کہ مبتدا، کیونکہ زید کی جگہ پہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، زینب ہو سکتا ہے، عثمان ہو سکتا ہے، کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کار ہو سکتی ہے، گاڑی ہے، آسمان ہے، کوئی بھی، یعنی کوئی بھی اسم وہاں پر آ سکتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اسم شروع میں آئے گا وہ مبتدا ہے۔ تو اب ہم مبتدا کہہ کر بات کریں گے کہ مبتدا کے بارے میں جو بات بھی کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں جو بھی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے، جو اس کے بارے میں مزید خبر دی جا رہی ہے، تو اس کو اصل میں خبر کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مبتدا کی خبر ہے۔ نیک ہے کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا کی خبر ہے۔ یعنی جملہ اسمیہ کے اندر، پھر اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جملہ اسمیہ کے اندر اصل میں دو پارٹس ہوتے ہیں۔ کیسے بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ از اکول ٹو مبتدا پلس خبر۔ یعنی جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ مبتدا کیا ہے؟ کہ جس سے جملہ اسمیہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور خبر کیا ہے؟ اس مبتدا کے بارے میں جو بھی خبر، جو بھی بات کی جا رہی ہے، جو بھی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہ سب اس مبتدا کی خبر ہے۔ تو مبتدا اور اگر ہم خبر دونوں کو ملا دیں تو ہمارے سامنے کیا بن جائے گا؟ ایک جملہ اسمیہ، ایک مکمل جملہ مرکب تام ہمارے سامنے ریڈی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مبتدا اور خبر کے ہمارے سامنے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تین قاعدے ہم نے یاد رکھنے، کیونکہ اس کے اگلی سلائیڈ سے ہم جملہ انشاءاللہ بنانا شروع کریں گے۔ تو تین قاعدے آپ نے، تین رولز وہ آپ نے دھیان سے یاد رکھنے ہیں، ان کو نوٹ کرنا ہے، ان کو اپنی ذہن نشین رکھنا ہے۔
3 قاعدے اگر پتہ ہیں تو آپ بہترین طریقے سے صحیح جملہ اسمیہ بنا سکیں گے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے ایک جملہ ہے نا، زید نیک ہے، تو اس کے اندر جو مبتدا ہے اور جو خبر ہے وہ دونوں جب ہم عربی کے اندر لکھیں گے تو وہ حالت رفع میں لکھیں گے۔ یعنی پہلی کنڈیشن، پہلا قاعدہ، پہلا رول ہم نے کیا پڑھا کہ مبتدا اور خبر کو حالت رفع میں ہونا چاہیے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ ہم نے جو اعراب پڑھے تھے ان کا کیا فائدہ تھا کہ ہم جب جملہ اسمیہ بنائیں گے تو اس کے اندر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ فلاں فلاں حالتوں میں ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں حالت رفع چاہیے، یہاں پر مبتدا بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے اور خبر بھی حالت رفع میں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہمارا یہ ہے، دونوں کو ضروری ہے کہ یہ دونوں حالت رفع میں ہوں۔ نمبر 2 کہ مبتدا اور معرفہ جو دونوں ہیں، یعنی ان میں سے مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، یعنی مبتدا جو ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، اور خبر کیا ہوگی؟ وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی، یعنی جتنا ممکن ہو سکے نکرہ۔ اس میں ایکسیپشنز بھی ہوں گی، وہ جہاں پہ آئیں گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہاں پر ذکر کریں گے، لیکن اصل جو عمومی قاعدہ ہے، کیونکہ دنیا پوری کے اندر جتنے بھی قواعد ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی رولز بنائے جاتے ہیں اور رولز میں کچھ ایکسیپشنز بھی اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم بیسک رول پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہ مبتدا ہمیشہ آپ کو کیسے ملے گا؟ معرفہ ہوگا، اور خبر کیسی ہوگی؟ وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی۔ تو اس سے ہمیں دیکھیے دوسری چیز پتہ چلی کہ ہمیں معرفہ نکرہ پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا، اسما کا، کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ اگر ہمیں اسے معرفہ بنانا ہے تو پھر کیسے بنانا ہے؟ تو معرفہ بنانے کا طریقہ ہم نے پہلے سیکھ لیا ہے، نکرہ کی پہچان ہم نے سیکھ لی ہے کہ ہم سمپلی معرفہ چیک کریں گے، اگر وہ چیز معرفہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ نکرہ ہے، تو ہم نے نکرہ چوز کرنی ہے یہاں پہ۔ تو خبر ہمیشہ ہماری نکرہ ہونی چاہیے اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے۔ اور ایک ایگزامپل اس حساب سے لے لیں کہ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ خبر بعض اوقات نکرہ کی بجائے وہ بھی معرفہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایکسیپشن ہے۔ جیسے انسان کہے کہ میں آصف ہوں، تو آصف جو ہے یہ اس میں علم ہے، اس میں علم آپ نے دیکھا کہ وہ معرفہ ہے، تو میں آصف ہوں کہنا ہے تو میں، یہ تو مبتدا ہو گیا، اور آصف یہ اصل میں خبر ہے، تو خبر یہاں پر اصل میں معرفہ آ رہی ہے، کیونکہ ہم اسے نکرہ بنا ہی نہیں سکتے، یہ تو نام ہے، تو نکرہ ہم اس کو بنا ہی نہیں سکتے، تو یہاں پر جہاں پر زبردستی اب اس کو پھر معرفہ ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس کو نکرہ نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا لیکن اصل رول کیا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا رول ہمارے سامنے یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں جنس اور عدد، دو ہمارے پاس چیزیں رہ گئی تھی نا، پہلے دیکھیں اعراب ہم نے دیکھ لیا کہ اعراب دونوں کے رفع ہونے چاہیے، اس کے بعد وسعت ہم نے دیکھی کہ مبتدا معرفہ ہو خبر نکرہ ہو، اب رہ گیا عدد اور جنس، تو عدد اور جنس دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی اگر مبتدا واحد ہے عدد بھی، تو پھر اس کے بعد خبر بھی واحد ہم نے رکھنی ہے۔ اسی طرح مبتدا اگر مثنیٰ ہے خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا جمع ہے خبر بھی جمع ہوگی، اس طرح مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو دونوں ایک دوسرے سے ٹیلی کرنے چاہیے، دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، تو یہ ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو دیٹس اٹ، یہ 3 رولز ہیں، ان کو اگر ہم اپنے ذہن نشین رکھیں تو ہم سمپلی جملے سٹارٹ کر سکتے ہیں، جو ہم کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے کونے میں لیفٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہی تینوں جو قوانین ہیں، کیونکہ پہلا دن ہے، آپ غور سے اس کو تاکہ بار بار دیکھ بھی سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ ہم کام کس طرح سے کریں گے، کس طرح سے جملے بنیں گے۔ تو ہم نے تینوں رولز بھی یہاں پہ لکھ دیے ہیں کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوں، مبتدا معرفہ میں ہو، خبر نکرہ میں ہو، اور جنس اور عدد میں دونوں ایک دوسرے کی مطابقت کریں، دونوں ایک جیسے ہوں، ایک جیسے ٹیلی کریں۔ تو ہمارے سامنے جیسے یہی ایک جملہ ہے اردو میں، زید نیک ہے، تو زید نیک ہے ہمارے سامنے جملہ ہے۔ تو عربی میں ایک چیز اور ہم سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہے جو ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں ہے عربی کے اندر، ہے کے اندر کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے کہ ہم ہے کا کوئی اس میں کوئی اس کا بھی لفظ ڈھونڈیں گے، تو پھر کیا باقی بچا ہمارے سامنے؟ زید اور نیک، یہ 2 لفظ ہمارے سامنے بچ گئے، کیونکہ عربی میں تو ہے کو ہم نے کچھ بھی ٹرانسلیٹ نہیں کرنا، ہے کٹ جائے گا، ہے صرف ہمیں اردو میں ایک یعنی مکمل جملے کی وضاحت کر رہا تھا۔ تو عربی کے اندر اس کے جو اعراب اور یہ جو ہم نے 3 کنڈیشنز دیکھی ہیں نا، 3 قواعد دیکھیں، اگر آپ نے ان قاعدوں کو پورا کیا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ہے کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی اسپیشل لفظ نہیں ہے، آٹومیٹکلی اس کا جو میننگ ہم کریں گے اپنی زبان میں تو وہ ہے ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تو زید کے لیے کیا لفظ ہے عربی کے اندر؟ بہت ہی آسان ہے، تو زید کے لیے کیا لفظ ہے؟ اصل میں تو لفظ ہے زید۔ اب یہاں پر اب ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ حالت رفع کے اندر ہونا چاہیے، تو زید کی حالت رفع کیا ہے بتائیے؟
جنس کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مذکر ہے، یس. عدد کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ عدد کے اعتبار سے زید جو ہے وہ واحد ہے. ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے زید مذکر ہمیں پتہ چل گیا. تو کیوں ہمیں پتہ چلا؟ کیونکہ ہم نے اسی کے مطابق نیک کو بھی لینا ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ زید جو ہے وہ مذکر ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ زید واحد ہے. اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ مذکر اور واحد ہونے سے کیا پتہ چلا کہ ہم نے اس کے مطابق پھر اس کے اندر اب دیکھنا ہے معرفہ یا نکرہ ہونا. تو زید ہم معرفہ رکھیں گے یا نکرہ؟ معرفہ رکھیں گے. کیوں معرفہ رکھیں گے؟ یعنی زید بذات خود معرفہ ہی ہے، یہ صحیح بات ہے. لیکن ہم یعنی ہمارے پاس اگر چوائس ہوتی تو ہم نے اصل میں کرنا کیا تھا؟ زید ہے کیا؟ مبتدا. زید کیا ہے؟ مبتدا. اور ہم نے یہ بات کی کہ مبتدا جو ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس لیے اگر زید تو ہے ہی اس میں علم، اور اس میں علم ہوتا ہی معرفہ ہے. اگر کوئی اور بھی کوئی لفظ ہوتا تو ہم اس کو معرفہ بنا لیتے. صحیح بات ہو گئی. تو اگر کوئی اور بھی لفظ ہوتا تو ہم اسے معرفہ بنا لیتے، کیونکہ ہمیں یہاں پر مبتدا کی جگہ پر کیا چاہیے؟ معرفہ. صحیح ہو گیا. تو ہم نے کنفرم کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہمارے سامنے زید کا لفظ ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ. تو یہ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی ہمیں پیرزادہ بھائی نے بتایا کہ کیونکہ یہ اس میں علم ہے، یہ کسی شخص کا نام ہے، اس میں علم ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا معرفہ، اور ہماری کنڈیشن پوری ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اب آخری چیز جو ہے نا جس کی بنیاد پہ ہم نے زید کے اوپر دیکھیے آخر میں کچھ نہیں لکھا ہے، دو پیش. وہ کیوں لگا رہے ہیں ہم دو پیش؟ ہاں، کیونکہ ہمیں رفع حالت میں چاہیے، یہ رفع حالت میں ہمیشہ ہونا چاہیے. اور جو زید کی حالت رفع ہے وہ زیدن ہے. ٹھیک ہے، زیدو یعنی ایک پیش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ نام جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مذکر نام جتنے یہ منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر منصرف نہیں ہے. یعنی ہم نے اس میں بھی یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے آپ نے اعراب کے اندر کہ یہ چیز زیدو آئے گی یا زیدون آئے گی. تو ہم نے اس میں کیٹیگریز پڑھی تھی نا، 10-12 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی منصرف غیر منصرف میں. تو ہم نے دیکھا تھا منصرف کے اندر بہت سی کیٹیگریز ہیں، تو یہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. منصرف مطلب جس کے اندر تنوین آئے اور جو تینوں حالتوں میں تین شکلیں بدلے. تو یہ زیدن یہ اصل میں ایک منصرف، اور یہاں پہ حالت رفع اس کی آئے گی زیدن. تو اس کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ نوٹ کرنی ہے. یعنی یہاں پہ تو میں نے یہ تفصیل سے آپ کو ایک ایک کر کے بتایا. آپ ایک ہی لمحے میں، یعنی انسان ہیومن کمپیوٹر جو ہے نا برین وہ بڑا فاسٹ ہے، وہ بڑی کوئکلی جو ہے نا اس چیز کو پورا کیلکولیٹ کر لیتا ہے. لیکن یہ چیک لسٹ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے آپ ساری چیزیں اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کیا میں نے ساری کنڈیشن سارے قواعد پورے کیے ہیں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دیں گے یا اس کی پریکٹس کریں گے نا تو کسی ایک چیز کو بھول سکتے ہیں کہ آپ نے ساری چیزوں کا دھیان رکھ لیا لیکن اس کی حالت رفع کا دھیان نہیں رکھا، یا اس کے معرفہ نکرہ کا دھیان نہیں رکھا، یا اس کی جنس کو الٹ پلٹ کر دیا، یا اس کے عدد کو آگے پیچھے کر دیا. تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اہم بات تھی. تو ہم نے یہاں پہ ساری چیزیں ٹیسٹ کر لی. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے نیک. تو نیک کے لیے عربی کا لفظ کیا ہے؟ صالح. ہاں جی، صالح. تو نیک کے لیے عربی لفظ ہے صالح. تو صالح کے اندر اب ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے؟ صالح کو حالت رفع میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. صالح کو یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، صالح ایک خبر ہے، نیک ایک خبر تھی. تو خبر نے نکرہ ہونا ہے یا معرفہ ہونا ہے؟ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، قاعدہ نمبر 2 کہ مبتدا معرفہ ہوگا لیکن خبر نکرہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو خبر ہماری کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ. یعنی اگر ہم نے معرفہ بنانی ہو تو پھر کیا کرنا ہوتا؟ پھر ہم صالح کو کہتے یعنی الف لام شروع میں لگا کے صالح کو الصالح بناتے، الصالح. ٹھیک ہو گیا نا، الصالح بنا لیتے. لیکن ہمیں یہاں پر نکرہ چاہیے خبر، یعنی ایز اٹ از صالح جو ہے ایز اٹ از رہے گا. اس کے اندر ہم الف لام لگا کر معرف باللام اس کو نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، خبر نکرہ چاہیے. اچھا، کیا یہ نکرہ ہی ہے؟ یہ کہیں معرفہ تو نہیں؟ اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں گے یہ بتائیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک معرفہ جو ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام تو نہیں ہوتا. جیسے زید کے شروع میں تو الف لام نہیں ہے لیکن وہ معرفہ ہے. صالح کے شروع میں بھی الف لام نہیں ہے تو یہ نکرہ کیسے ہو گیا؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تنوین نہیں ہے، چلیے یہ آپ نے بات کی. لیکن آپ نے اصل میں پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں پہ ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے نا کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ، تو میں نے بتایا تھا آپ کو معرفہ اور نکرہ کے، اور آج بھی میں نے اس کی ریوائز جو کروایا ہے اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہم اس کو معرفہ ہونا اس کا چیک کریں گے اصل میں. اور معرفہ ہونا چیک کرنے کے لیے 5 اس کی ہم نے دیکھی تھی مثالیں کہ یہ 5 کیٹیگریز میں تو نہیں آتا. تو وہ 5 کیٹیگریز کیا کیا تھیں کسی چیز کے معرفہ ہونے کے لیے؟ وہ کیا کیا ہوتی؟ وہ اس میں علم ہے، یعنی صالح کیا اس میں علم ہے، کسی کا نام ہے، یعنی یہ کیا کوئی پراپر ناؤن ہے؟ یہ تو اصل میں ایک کوالٹی ہے صالح
نام بھی چاہے کوئی رکھ لے لیکن اصل میں ایک صفت ہے، تو یہ اس میں علم نہیں ہے، یعنی یہ کوئی پراپر نام نہیں ہے لوگوں کا جیسے ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے کیا دیکھی تھی کہ یہ ضمیر نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ ضمیر ہے؟ ہوا ہیا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں اشارہ تو نہیں ہے، تو یہ اشارہ ہے، ہاذا ذالکا نہیں، یا اللہ وہ تو نہیں ہے، یعنی جو ہم نے تیسری چیز دیکھی اس میں موصول تو نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو چوتھی چیز ہم نے دیکھی الف لام والا معرف باللام، وہ تو نہیں ہے۔ تو ہم نے پانچوں کی پانچوں کیٹیگریز میں سے اس کو گزارنا ہے، چاہے اس کے لیے مائکرو سیکنڈ آپ کا لگے، یعنی فوراً آپ کو پتا ہے ہیومن برین بڑی جلدی سے فیصلے کر لیتا ہے، تو آپ فوراً کر لیں، لیکن آپ نے اصل میں اس کرائٹیریے میں سے گزار کے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ چیز معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور ہم نے اس سب میں سے گزارا تو یہ اس میں پانچ کی پانچوں کیٹیگری میں کہیں پہ فال نہیں کرتی، تو اس لیے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ نکرہ ہے اور ہم نے اسے ایز اٹ از رہنے دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو خبر ہے وہ نکرہ چاہیے، تو ہم ایز اٹ از رہنے دیں گے۔ اچھا، ایک تو ہمیں پتہ چل گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، تو ہمارے زید کی جنس کیا تھی؟ مذکر۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ خبر اور جو مبتدا ہے دونوں کو آپس میں ٹیلی کرنا چاہیے، یعنی اسپیشلی آپ نے خبر کو مبتدا کے برابر کرنا ہے، مبتدا کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ وہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی ہم نے مبتدا کو چینج نہیں کرنا خبر کے مطابق، بلکہ خبر کو مبتدا کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو زید ہمارا مذکر تھا تو صالح کو بھی مذکر رہنے دینا، اگر مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا؟ صالحہ، یعنی آخر میں گول تا لگا کے ہم اس کو کیا کر لیتے؟ صالحہ بنا لیتے۔ اور اسی طرح زید واحد ہے تو صالح جو ہے یہ بھی واحد رہے گا، تو واحد صالح کا صالح ہی ہے، تو یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ واحد ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے ہم اس کے اوپر بھی سارا ٹیسٹ کریں گے اور اس کا سارا چیک کریں گے کہ یہ حالت رفع میں، اس کو حالت رفع میں نہیں ہے تو رفع، یعنی رفع میں ہونا چاہیے یا نہیں، یہ ہمارا نکرہ میں رفع میں کریں گے، رفع کو دیکھیں گے کیا ہے۔ ساری کو دیکھنے کے بعد اب کیا بتاتے ہیں اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ صالحن یا صالحو؟ صالحن ہوگی، صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو غیر منصرف تھے، یعنی صالحو یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، تو اس کی ہم نے جو کیٹیگریز پڑھی تھیں ان میں سے کچھ صفات بھی پڑھی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جو صفات ہیں وہ بھی ہوتی ہیں لیکن آنی کے اینڈ، جن کا اینڈ آنی پہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثالیں لی تھی جوآن، رحمان، اس طرح کی چیزیں ہم نے پڑھی تھی، تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا، یعنی ایک صفت ہے لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آ رہی، آن اس پہ ختم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے صالح جو ہے یہ حالت رفع اس کی، یعنی دو پیشوں کے ساتھ، یعنی یہ ایک منصرف اسم ہے اور اس کو صالحن کہیں گے۔ تو لہٰذا ان سب پریکٹس سے ہمیں یہ چیزیں کچھ پتہ چل گئیں، اور اس کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ زیدن آئے گا اور صالحن یہ دو لفظ آئیں گے۔ غور کریں، زیدن کیا ہے؟ ہمارا مبتدا ہے، اور صالحن وہ تمام کیٹیگریز کو اور وہ تمام تینوں رولز اس کے اوپر ہم نے اپلائی کیے اور لفظ ہمارے سامنے آ گیا صالحن۔ تو لہٰذا یہ ایک جملہ ہے، جملہ تام، مرکب تام، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور زیدن صالحن اس کا اردو ترجمہ ہم کریں گے زید صالح ہے، زید نیک ہے۔ اب ہے کا لفظ ہم اپنے پاس میں اردو میں لگاتے ہیں، عربی میں لکھا نہیں جائے گا، میننگ یہی ہے، زیدن صالحن یعنی زید ایک نیک لڑکا ہے، زیدن صالحن۔ آگے چلتے ہیں، تو زید نیک ہے، ہم نے ایک آسانی سے دو لفظ لکھے اور ہمارے سامنے ایک جملہ بن گیا، ہم نے صرف اس کے اوپر رولز قواعد کو یاد رکھ کے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ایک جملہ ہے زید استاد ہے، زید استاد ہے، استاد کی عربی کیا ہے؟ عربی میں اس کو استاذ بھی بولتے ہیں، مدرس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، معلم بھی بولتے ہیں، معلم بھی بولتے ہیں، جی کوئی بھی لگا سکتے ہیں، صحیح کہہ رہے۔ تو اس میں سے کوئی بھی ہم استاذ لگا لیں، مدرس لگا لیں، معلم لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، تو ہمارے سامنے فرض کریں ہم استاذ لگاتے ہیں تو کیا آئے گا؟ زیدن استاذن۔ غور کریں، زید یعنی ہمیں سارا پہلے پتہ ہے، حالت رفع، یہ بھی حالت رفع آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زید واحد ہے، استاذ واحد ہے، ٹھیک ہے، زید مذکر ہے، استاذ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ساری اس کی چیزیں جو ہے نا دیکھنی، زید حالت رفع کے اندر ہے، استاذ حالت یعنی یہ معرفہ ہے، سوری، اور یہ نکرہ کے اندر ہے، یعنی استاذن یہ نکرہ ہے، یعنی الاستاذ نہیں ہے، الاستاذ ہوتا تو معرفہ ہو جاتا، تو یہ استاذ یہ نکرہ ہے، ایک تو الف لام نہیں ہے، یہ اس میں علم نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ اس میں موصول نہیں ہے، تو یعنی آپ نے پانچوں کی پانچوں کیٹیگریز میں فال کروانا ہے، اگر فال کر گیا تو یہ معرفہ ہے، ہمیں نکرہ بنانا پڑے گا، اگر نہیں فال کر رہا تو پہلے سے یہ نکرہ ہے تو ہم نکرہ ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نکرہ ہمیں نکرہ چاہیے تھا، نکرہ ہی ہے، تو زیدن استاذن،
تو ابھی آپ کے سامنے ایک ڈائی بھی آ گئی، تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، آسان لگنا شروع ہو جائے گا، یعنی باتیں ہم نے بہت ساری کی ہیں لیکن آپ کو بڑی آسانی سے اب ہم وہ ایک ہی طریقے کے اوپر یہ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ زید لمبا ہے، ہاں جی زید لمبا ہے، کون بنائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو زید لمبا ہے تو اس کا جملہ ہمارے سامنے کیا بنے گا؟ زید طویل، زید لمبا ہے، زید طویل، وہ ساری کیٹیگریز یہ فال کر رہا ہے۔ اسی طرح زید خوبصورت ہے، یاسر بھائی، جمیل، جمیل، بالکل صحیح ہو گیا، زید جمیل، ٹھیک ہے، جمیل، یہ دیکھیں دونوں مذکر کے اسٹرکچر کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، باقی ساری کنڈیشنز بھی ان میں فال کر رہی ہیں، تو لہٰذا زید جمیل، زید خوبصورت ہے۔ آگے آ گیا جی جملہ آصف بھائی کے لیے، زید ڈاکٹر ہے، یہ جو ڈاکٹر، ہاں چلے یہاں پہ طبیب کی بات ہم کر رہے تھے، چلے دکتورن بھی کہتے ہیں، صحیح ہے، تو اگر ہم طبیب کہنا چاہیں تو طبیبن، زید طبیبن، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے یہاں پر دونوں کو ہم نے حالت رفع کے اندر رکھا ہے، زید طبیبن، حالت رفع دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں زید جو ہے معرفہ ہے اور طبیب نکرہ ہے، تو لہٰذا یعنی سیم اسٹرکچر پہ ہم بناتے چلے جائیں گے۔ اور اب میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں تاکہ ہم ٹائملی اس کو فنش کر لیں۔ زید کھڑا ہے تو وہی بات آئے گی، زیدن آئے گا سمپل، اور کھڑا ہے قائم، یعنی کھڑے ہونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اس کے بعد زید بیٹھا ہے، تو زید کی عربی آپ کو آتی ہے بیٹھا، تو بیٹھنے کی کیا ہوتی ہے؟ جالسن، جالس بیٹھنا، بیٹھا ہوا، جالسن بیٹھا ہوا، زید بیٹھا ہوا ہے، زید جالسن، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اسی طرح زید عبادت گزار ہے، کیا آئے گا؟ زید، اب عبادت گزار کس کو کہتے ہیں؟ عابدن، عبادت گزار، زید عابدن، زید عبادت گزار ہے۔ اسی طرح زید نے روزہ رکھا ہے، اب یہ دیکھیں یہ لگ رہا ہے جیسے بہت لمبا جملہ ہے، زید نے روزہ رکھا ہے، لیکن اصل بات دیکھیے زید مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر کیا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس نے روزہ رکھا ہوا تو اس کو کیا کہیں گے؟ صائمن، روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی جس نے روزہ رکھا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صائمن۔ جیسے جو عبادت کر رہا اسے کیا کہتے ہیں؟ عابدن، ہم نے کہا جو خوبصورت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمیل، جو لمبا اس کو کہتے ہیں طویل، استاد ہو تو اسے کہتے ہیں استاذن، ڈاکٹر ہو تو اسے کہتے ہیں طبیبن، تو وہ سیم، یعنی چاہے جملہ آپ کو اس طرح سے لمبا نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں اس کے اندر دو ہی لفظ ہیں کہ زید صائم، زید نے روزہ رکھا ہے، زید صائم۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنے آسانی سے ہم جملے بنا سکتے ہیں، صرف وہ رولز کے اوپر آپ ان کو اگر ایگری کرتے جائیں، ان کے ساتھ تینوں کو اپلائی کر کے دیکھتے جائیں، تینوں رولز، تو آپ آسانی سے جملے بنا سکتے ہیں۔ چند اور جملے ہم دیکھتے ہیں۔ زینب استانی ہے، اب یہ فیمیل کو ہم تھوڑا ٹچ کرتے ہیں، فیمیل کے سائڈ میں، زینب استانی ہے، تو زینبو، اب غور کیجئے زینبو، ہم زینبن نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسماء کے اندر کہ ایک پہلی کیٹیگری جو تھی کہ عرب عورتوں کے جو نام ہیں، عورتوں کے نام عربوں میں کیا ہیں؟ وہ غیر منصرف ہیں، یعنی غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر ایک تو تنوین نہیں آتی اور وہ تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں بدلتے ہیں، تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں بدلتے ہیں، تنوین نہیں ہوتی ان کے اندر، تو یہ تھا اصل میں غیر منصرف کی اہمیت۔ اب دیکھیے وہ جو ہم نے پچھلے لیکچر پڑھے ہیں ان کو یہاں پر سب کو انٹیگریٹ کیجئے، ایک ایک کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے اگر کسی کو وہ وہاں پہ ابھی بھی کنفیوژن ہے اس کو دوبارہ ریویزٹ کریں، دوبارہ ان کو دیکھیں تاکہ ہر چیز بڑی کلیئر ہو جائے۔ تو زینب استانی ہے تو مبتدا زینب ہے، تو زینبو ہم نے اس کی حالت رفع، اور ہم نے حالت رفع لے لی عربی حالت، اوکے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے بارے میں باقی ساری چیزیں دیکھی، یعنی واحد ہے اور سارا اس کے بارے میں ہر چیز دیکھ کے معرفہ ہے، وہ پہلے سے اس میں علم ہونے کی وجہ سے، اور جنس اس کی کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اب استانی، استاذ ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلے جملے میں مرد کے لیے، تو اب استانی بنانا ہے استاذ کو، تو کیا ہم نے طریقہ سیکھا تھا؟ کسی میل کو فیمیل بنانا ہو گولتا لگا دیں اس کے اینڈ پہ، تو استاذہ آ جائے گا، تو اب استاذہ کو ہم نے اسی طرح ہم نے کیا کرنا تھا؟ اس کی عربی حالت رفیع ہونی چاہیے، استاذتن، اس کو نکرہ ہونا چاہیے، الاستاذ نہیں ہم نے لگایا، ٹھیک ہے، اور یہ نکرہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، معرفہ کی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا، اور اس طرح جنس کے اعتبار سے مؤنث ہم نے کر لیا، عدد کے اعتبار سے ایک ہی ہے، تو ہم نے سارے رولز اس کے اوپر اپلائی کر لیے، تو زینبو استاذتن، زینب استانی ہے۔ فاطمہ لمبی ہے، سیم وہی چیزیں جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہیں، لفظ وہی ہیں، تو ہم صرف اب فیمیل کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، تو فاطمہ کے لیے لفظ بھی فاطمہ تو
غیر منصرف ہے، اور اس کی حالت رفع ہم نے استعمال کی. اور لمبی طویلتن، پہلے طویل آیا تھا، ہم نے اس کو مؤنث کر لیا ہے، واحد رکھا ہے طویلتن. تو جنس اور عدد کو مطابقت دے دی ہے مبتدا کے ساتھ، تو لہٰذا خبر مبتدا کے برابر اس کے مطابق ہو گئی ہے. تو فاطمۃ طویلتن. اس طرح عائشہ خوبصورت ہے، تو عائشۃ جمیلتن، پہلے جمیلن تھا اب فیمیل ہو گیا تو جمیلتن. اسی طرح حفصہ ڈاکٹر ہے، تو کیا آئے گا؟ حفصۃ طبیبتن، پہلے طبیبن کا تھا اب اس کا فیمیل آ جائے گا طبیبتن. اس طرح مریم کھڑی ہے، تو پہلے ہم نے میل کے لیے بات کی تھی، کھڑے ہونے کے کیا عربی تھی؟ قائمن. تو اب ہم اس کو فیمیل بنا لیں گے، تو کیا کریں گے؟ مریم قائمتن. قائمن کو گولتا لگا کے ہم نے فیمیل بنا لیا، تو قائمتن اس کے مطابق کر لیا. یعنی ہم نے خبر کو مبتدا کے برابر مطابق کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو مریم قائمتن. آمنہ بیٹھی ہے، تو آمینۃ جالستن. تو ہم نے جالسن پہلے میل میں کہا تھا، یہاں پر جالستن. اب تھوڑی سی اور ڈیفرنٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ابراہیم نبی ہیں، تو ابراہیم کس کیٹیگری میں آتے تھے؟ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ عربی حالتوں کے حوالے سے ہم نے جب پڑھا تھا تو یہ غیر منصرف، یعنی 6 نبیوں کے علاوہ باقی سب انبیاء وہ غیر منصرف ہیں. تو ہم یہاں پہ اسی طرح استعمال کریں گے. ابراہیم، ابراہیم نبی، ابراہیم نبی. اسی طرح کوئی اسماعیل نبی، اسحاق نبی، یعنی سب کے لیے ہم یہ اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. تو اب یہاں پہ آپ کو یادداشت پھر کام لائے کہ 6 نبیوں کے علاوہ سارے غیر منصرف ہیں. تو 6 نبی جو منصرف ہیں، یعنی جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتے ہیں اور جن پہ تنوین آتی ہے، تو وہ ان میں سے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمدن، اب یہاں پہ محمدون ہی کہیں گے، محمدن. تو یہ ہم نے حالت رفع لے لی، ہم نے معرفہ لیا، اس میں علم ہے، معرفہ ہے، اور اسی طرح یہ واحد ہے اور یہ مذکر ہے محمدن. تو اسی کے مطابق ہم نے خبر اس کی لائی رسول، محمدن رسول. جبریل فرشتہ ہیں، تو جبریل فرشتہ ہیں تو کیا کہیں گے؟ جبریلو. تو یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف کے کیٹیگریز میں ہے تمام فرشتوں کے نام. تو جبریلو فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ ملکن، ملکن فرشتہ ہیں. جبریل فرشتہ ہیں. اسامہ سچا ہے. اب اسامہ یہ بھی ہم نے غیر منصرف میں سے پڑھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں. تو اسامہ سچا ہے. تو اسامتو، یعنی اسامتن کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے، گولتا نہیں آئے گی اور اس میں حالت جر میں جو ہے زیر نہیں آئے گی. تو اسامتو صادقن، سچا ہے، صادقن. اب دیکھیے گولتا ہونے کے باوجود صادقن کیوں کہ صادقتن نہیں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث نہیں ہے، اسامہ میل کا نام ہے. لیکن اگر کوئی عورت اسامہ نام رکھ لے تو ہم پھر صادقتن کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسی کے مطابق رکھیں گے جو اصل جنس ہے. اسی طرح عثمان غنی ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہے. تو عثمان غنی، ٹھیک ہے، عثمان غنی ہیں. ولیم سفید ہے، یعنی جو انگریز ہوتے ہیں ولیم وہ سفید ہے. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو غیر نام ہیں، جو غیر عرب نام ہیں، وہ بھی غیر منصرف ہیں. تو ایک تو ہم کہیں گے ولیم کہیں گے، ولیمن نہیں آئے گا. اور سفید ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابیدو، ابیدو، ولیم ابیدو. غور کریں ساری پہلے مثالوں میں جو ہماری خبر تھی اس کے اوپر 2 پیشیں آ رہی تھیں. ابیدو کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہمارے سامنے، اب یہ خبر جو آئی ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ رنگوں کے جو نام ہیں، جو میجر رنگ ہیں، ان کے نام بھی غیر منصرف ہیں. تو لہٰذا یہاں پر تنوین نہیں آئے گی اور ایک حالت جر اگر آئے تو وہاں پر زیر نہیں ہوگی. تو ولیم ابیدو. آگے چلتے ہیں، تھوڑی اور ایگزامپل ہم نے اب جمع اور مثنیٰ وغیرہ کی چند دیکھنی اور پھر ہم درس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ٹائم کافی ہو گیا ہے لیکن یہ کچھ آخری چیزیں اہم ہیں. اب دیکھیے ہمارے سامنے سچویشن ہے کہ زید اور حامد نیک ہیں. اب 2 آگے، سمپل ہے، زیدن و حامدن. سمپل اس طرح سے لکھ دیں، اگر 2 ہیں، ایک سے زیادہ مثنیٰ ہو گئے. تو اب یہ دیکھیے زیدن و حامدن، اب یہ ہمارا مبتدا ہے. زیدن اکیلا مبتدا نہیں ہے، حامد بھی ساتھ مبتدا ہے، کیونکہ زید اور حامد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ دونوں نیک ہیں. تو زید اور حامد مبتدا ہوئے، نیک اس کی خبر ہوئی. تو زیدن و حامدن نیک ہیں، پہلے ہم کر چکے ہیں. اب وہاں پہ تھا صالحن، اب 2 کی وجہ سے اب صالحن کی جو ہے مثنیٰ آپ نے بتانی ہے. صالحانی، صالحانی یہ اس کی مثنیٰ ہے.
اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی حالت رفع لینی ہے، تو مثنیٰ کی حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ صالحانی، اور حالت نصب جر کیا ہوتی ہے؟ صالحین، لیکن یہاں پہ ہمیں رفع ہی چاہیے تھی تو صالحانی، تو یہ ہمارے سامنے آ گیا زید و حامد صالحانی۔ اب جبریل اور میکائیل فرشتے ہیں، جبریل و میکالو یا میکائیل، اب فرشتے پہلے تھا ملکن، تو اب دو کرنے ہیں تو ملکانی، دو کرنا بنانے کا سمپل طریقہ ہم نے سیکھا تھا، آنی لگا دیں، تو جبریل و میکالو ملکانی۔ اس طرح عائشہ اور مریم نیک ہیں، عائشہ و مریم صالحتانی، تو یہ بھی سمپل ہم نے طریقے سے سیکھ لیا۔ زید اور فاطمہ کھڑے ہیں، زید و فاطمۃ۔ اب یہاں پہ غور کیجیے، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، پہلے تو یہ تھا کہ دونوں اگر فیمیل تھی عائشہ اور مریم تو ہم نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا صالحہ، ان کی جو خبر تھی اس کو بھی فیمیل بنا لیا، یعنی مبتدا کے مطابق خبر کو لے لیا تھا، لیکن یہاں پر اب جو مبتدا میں مکس ہے میل اور فیمیل، تو جب بھی مکس آ جائے تو آپ نے میل کے مطابق اس کا کام کرنا ہے، تو میل کے مطابق ہم لیں گے زید و فاطمۃ قائمانی، زید یہ ہم نے غور کیجیے یہ منصرف تھا، فاطمۃ یہ غیر منصرف تھا، تو ہم نے اسی کے مطابق ان کے اوپر اعراب لگائے ہیں، زیدن کا ہے فاطمۃ نہیں کہا، فاطمۃ اور قائمانی یہ دونوں کے لیے استعمال ہو گیا۔ اب ایک اور ایگزامپل، زید حامد اور محمود، اب جمع آ گئی، تین ہو گئے، تو تین کا آپ کو بتایا عربی میں دو سے زیادہ ہوں یعنی تین اور تین سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ جمع ہیں، تو زید حامد اور محمود نیک ہیں، تو زید و حامد و محمود، اب نیک کی جمع کیا کریں گے؟ صالح کی جمع کیا ہوگی؟ صالحون، اونا لگا دیں تو جمع بن جاتی ہے صالحون۔ اس طرح عائشہ مریم اور زینب نیک ہیں، تو سیم وہی کام کریں گے، عائشہ و مریم و زینب، اب نیک ہیں تو پہلے صالح تھا تو ہم صالحہ پہلے فیمیل بنایا، اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ آتن، تو آپ نے جانا تھا کہ جمع سالم جو ہے اس کے اندر فیمیل کے لیے آتن ہوتا ہے، صالحاتن، عائشہ و مریم و زینب صالحاتن۔ تو اس طریقے سے، اور آپ کے لیے یعنی آپ نے ہمیشہ جب آپ بنانے لگیں، جیسے یہ دیکھیے اوپر ہم نے رکھا، یہ تینوں اہم چیزیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں، یعنی ایک تو تینوں رولز، پھر اس طرح معرفہ کے اندر کون سی جتنے بھی کیٹیگریز ہیں، اور اس طرح آپ کے پاس جو منصرف غیر منصرف کی جو کیٹیگریز ہیں وہ اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو آپ کو جملے جب بنا رہے ہوں پریکٹس کے دوران آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔